اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، مگر آج ہم ماں باپ سے دور جا رہے ہیں، آج ہم ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے نوجوانوں، ایک ماں باپ ہی ایسی چیز ہے جو بار بار نہیں ملتی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر چیز بازاروں مل جاندی پر ماپے نہیں مل دے، ہر چیز بازاروں مل جاندی پر ماپے نہیں مل دے۔ یہ ایک ماں باپ ہی ایسی چیز ہے جو بار بار نہیں ملتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت سارے، ہم اور آپ ہر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ہر کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، ہر کسی قاری کے پاس جاتے ہیں۔ جناب یہاں تو اماموں کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے اور سیدوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، مگر یہ شرط ہے کہ سیدوں سے بڑے ماں باپ ہیں تمہارے، مگر یہ شرط ہے کہ تمہیں اگر دعا مانگنے کے لیے، اپنی دعائیں لینے کے لیے تم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہو نا، اس سے بہتر ہے جو گھر پہ بیٹھی ہے ماں، اس کی دیدار ہی کر لیا کرو، اس کی ہی دعائیں لے لیا کرو۔ ہاں اگر تمہارے لیے کوئی عالم دعا کرے گا، ہاں اگر تمہارے لیے کوئی قاری دعا کرے گا، ہاں اگر تمہارے لیے کوئی سید دعا کرے گا، اس کی دعا رد ہو سکتی ہے، اس کی دعا رد ہو سکتی ہے، مگر ایک ماں باپ ایک ایسی چیز ہے، اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے بیٹے کے لیے تو یہ عرش جنبش کرتا ہے، یہ عرش کانپنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے عرش کانپ کیوں رہا ہے، اے عرش تو اتنا کانپ کیوں رہا ہے؟ تو یہ عرش کہتا ہے کہ آج کسی کے بیٹے کی ماں نے، آج کسی ماں نے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، جب تک وہ دعا قبول نہیں ہو جائے گی میں تب تک حرکت کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، قدرت کا فرمان کیا ہے کہ میں نے تیری دعا قبول کرنے سے، میں نے تجھے جنبش کرنے سے پہلے ہی اس کی دعا قبول کر کے واپس لوٹا دی ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوا کرتا ہے، مگر آج ہم ماں کی دعاؤں سے دور جا چکے ہیں۔ آج ہم ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کا کچرا ہے، آج ہم ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، مگر ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں تو نماز پڑھتی نہیں، اس کی کیا دعا قبول ہوگی؟ ہم نمازی ہیں، یاد رکھنا جو اس کی دعا میں اتنا اثر ہے وہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پرہیزگار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، مگر وہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے، مگر وہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ مگر آج ہم کون سی دنیا میں ڈوب چکے ہیں؟ اگر تمہیں کبھی یاد ہے نا کہ ہم نے 2019 میں 2020 میں عشاء کی نماز چھوٹی تھی، تو اس کی آج قضا نکالو تو قضا نکل جائے گی۔ اگر تمہیں کوئی ایسا ثواب ہے جو تم نے کیا نہیں اور اگر اس کی آج قضا نکالنا چاہو تو نکل جائے گی۔ اگر تمہیں یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں دن وہ نماز چھوڑی تھی، آج وہ نماز ادا کرو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ مگر ایک ماں باپ ایسی چیز ہے، مگر ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جس ثواب کی قضا نہیں ہے، جس ثواب کی قضا نہیں ہے۔ جب بھی تم دیدار کرو گے تب ہی تمہیں ثواب ملتا رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ دیدار بھی محبتوں والا ہونا چاہیے۔ آج ہم ماں باپ کو ڈانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے قوم کا مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ اسی وجہ سے پیچھے ہے کہ وہ ماں کی دعائیں نہیں لیتا ہے، ہر کسی کی دعائیں لیتا پھر رہا ہے۔ وہ کب لے گا ماں کی دعا؟ آج ہم کرائے بھاڑے بھر کر اور جگہ چلے جاتے ہیں، مگر ماں کے قدموں میں جا کر تو دعائیں مانگ کر تو دیکھ۔ ایک بار یہ جو نماز جو عرض کر رہا تھا کہ ماں کی جو اثر کی دعا ہے، ایک بار کسی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میری ماں جو ہے وہ شراب پیتی ہے،
کیا میں اس سے بھی دعا منگوایا کروں؟ میری جو ماں ہے وہ شراب پی کر گلیوں میں پڑی رہتی ہے، کیا میں اس سے بھی دعا منگوایا کروں؟ تو میرے حضور نے کہا کہ تو اسے پیار سے سمجھا، تو اسے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ۔ تو پھر کہا کہ اگر پھر بھی نہ مانے، جب وہ شراب پی لے، جب وہ کہیں گری ہوئی ہو تو اس کو اٹھا کے لا اور بستر پہ سلا دے۔ اس کو کبھی تو غصے سے مت بول، کبھی اس کو آنکھ تک مت دکھا، کیونکہ چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ شراب پیتی ہے، چاہے کچھ کرتی ہے، مگر وہ تیری ماں ہے۔ یہاں شرط ہے کہ وہ تیری ماں ہے، یہاں ماں کا مقام ہے۔ میرے نوجوانوں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر ہوا کرتا ہے وہ بہت ہی بڑا ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جنگل میں جا رہے تھے تو انہیں سواری نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا کہ اے رب العالمین، میں بہت تھک چکا ہوں اور مجھے ابھی سفر بہت دور کرنا ہے، کوئی ایسا وسیلہ کر دیا جائے کہ مجھے کوئی ایسی سواری کا انتظام کر دیا جائے کہ اس سواری کے ذریعے سے میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں۔ تو عرض کیا کہ اے موسیٰ، تو فلاں شخص کے پاس چلا جا، تیری سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ تو وہ شخص دوڑا اور دوڑنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص اس انسان کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا ہے کہ تو فلاں شخص کے پاس چلا جا اور تجھے تیرا رب تیری سواری کا انتظام کر دے گا، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب شخص ہے اور اس جنگل میں، اس بیابان میں سواری کہاں سے انتظام کرے گا؟ تو عرض کیا کہ تجھے سواری چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ تو اس انسان نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ایسے کر یہ آسمان کو نیچے بھیج دے اور یہ موسیٰ کی سواری بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو نیچے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام اس سواری پر جانے سے پہلے عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ وہ انسان کوئی نمازی تو نہیں لگ رہا تھا، وہ انسان آخر مجھے کوئی نیک انسان لگ نہیں رہا تھا، مگر اس کی دعا میں اتنا اثر کیوں ہے؟ مگر اس کی دعا میں اتنا اثر کیوں لگ رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ وہ جو بندہ ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح محبت کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ اے بیٹا، ماں نے مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ کسی بھی طریقے کی دعا کرے تو اس کو رد مت کرنا، کیونکہ اس نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ اگر ماں یہ دعا کرتی ہے تو اتنا مقام ملتا ہے، مگر آج ہم ماں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ماں کی طرف لوٹ کر کب آئیں گے؟ ماں کی طرف لوٹ کر کب آئیں گے؟ ماں کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کرتا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، تم ماں کی طرف لوٹ آؤ گے تب تم حقیقت میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ جو ماں کی پیار اور ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی برا راستہ نہیں چلایا کرتی۔ جو ماں کا عشق ہوتا ہے وہ کبھی برا راستہ نہیں چلاتا۔ اگر راستہ وہ چن کر چلاتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم پر چلاتا ہے، اگر وہ راستہ چن کر چلاتا ہے تو اچھے راستوں پر وہ چلاتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی جتنا ہو سکے اتنی خدمت کیا کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی بہترین انداز سے ماں اور باپ کی خدمت کا سبق ہمیں اور آپ کو سکھا رہے تھے۔ یقیناً جس ادارے کی سالانہ جلسے میں آپ اور ہم لوگ شامل ہوئے ہیں،
اب یہاں سے آپ ایک بات کا اندازہ لگا کر جائیں کہ اسٹیج سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ماں باپ کی قدر اور عظمت ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ لوگ بڑے غمگین ہوتے ہیں صاحب کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری قدر نہیں کرتی ہے، ہماری اولاد جو ہے ہماری دیکھ بھال نہیں کرتی ہے، ہمارے سامنے زبان درازیاں کرتی ہے۔ میرے دوست، یہ خطا تیری اولاد کی نہیں بلکہ تیری خود کی ہے۔ پوچھیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بوس بنانے کی کوشش تو بڑی کی تھی، لیکن عالم دین بنانے کے لیے ذرہ برابر بھی تو نے نہیں سوچا تھا۔ اگر تو نے تیرے بچے کو ایسے جامعہ کے ادارے میں، جامعہ کی سیڑھیوں پر لا کر چھوڑتا